بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو البم کے معزز سامعین السلام علیکم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مبارک رشتہ ازدواج میں منسلک ہو جانے کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 25 برس تک مسلسل آپ کے لیے خلوص و وفا کا پیکر بنی رہی۔ زندگی بھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت و اطاعت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حسن سلوک اور عزت و احترام کی نادر مثال قائم کی، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بے پناہ محبت تھی۔ آپ نے ان کی زندگی میں اور کوئی نکاح نہیں کیا۔ ان کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی بھر انہیں یاد کرتے رہتے اور مختلف مواقع پر نہایت بےتابی کے ساتھ ان کا ذکر خیر کرتے رہتے۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ ان الفاظ میں فرمایا: خدیجہ نے اس وقت مجھ پر ایمان قبول کیا جب لوگوں نے میرے ساتھ کفر کیا، میری تصدیق کی جب لوگوں نے میرا انکار کیا، اپنے مال کے ذریعے میری مدد کی جب لوگوں نے مجھے محروم رکھا، نیز یہ کہ اللہ نے مجھے اولاد بھی انہی سے عطا فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام اولاد بھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے تھی، سوائے ابراہیم کے جو حضرت ماریہ قبطیہ سے تھے، جن کی پیدائش بہت بعد میں مدینہ منورہ میں ہوئی اور وہیں تقریباً 1.5 سال کی عمر میں وفات بھی ہوئی۔ جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باقی تمام اولاد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بطن سے ہی تھی، یعنی قاسم، زینب، رقیہ، ام کلثوم، فاطمہ اور عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ دونوں بیٹے قاسم اور عبداللہ بچپن میں ہی وفات پا گئے، جس پر مشرکین مکہ باہم یوں کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی اولاد نرینہ تو ہے ہی نہیں، صرف بیٹیاں ہی ہیں، لہٰذا ہمیں اس کے نئے دین کی مقبولیت اور ہردم بڑھتی ہوئی شہرت سے پریشان ہونے کی ضرورت ہی نہیں، کیونکہ ان کے بعد ان کی نسل کا خاتمہ ہو جائے گا اور کوئی ان کا نام لیوا نہیں رہے گا، اور یوں ان کا یہ دین بھی خود بخود ختم ہو جائے گا۔ اس پر سورۃ الکوثر نازل ہوئی، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی دلجوئی و تسلی کی غرض سے یہ خبر دی گئی کہ اب تر یعنی بے نام و نشان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بلکہ آپ کو طعنہ دینے والے یہ بدبخت خود بے نام و نشان ہو جائیں گے۔ چنانچہ حقیقت یہی ہے کہ 1432 سال گزر جانے کے باوجود آج بھی دنیا کے کونے کونے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوا موجود ہیں، جن کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ والہانہ عقیدت و محبت کا یہ عالم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اور اس میں گرامی سنتے ہی ان کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو جاتی ہیں، جذبات بے قابو ہونے لگتے ہیں اور فرط عقیدت کی وجہ سے ان کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگتے ہیں۔ آج بھی مشرق و مغرب، شمال اور جنوب، دنیا کے ہر گوشے میں چہارسو پھیلی ہوئی ان بے شمار مساجد کے عظیم الشان اور بلند و بالا میناروں سے روزانہ 5 بار مؤذن پکارتا ہے۔ ابو العاص نے سن 6 ہجری میں اسلام قبول کیا اور ہجرت کی، اور ان کا ایک بیٹا علی تھا جو کم سنی میں فوت ہو گیا تھا۔ فتح مکہ کی یادگار ترین اور تاریخی موقع پر یہی کم سن لڑکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ اونٹنی پر سوار تھا، جبکہ ان کی ایک بیٹی بھی تھی جس کا نام امامہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ بہت زیادہ پیار و محبت کا معاملہ فرمایا کرتے تھے، حتیٰ کہ بعض اوقات اسے گود میں اٹھائے ہوئے نماز پڑھ لیا کرتے تھے۔ دوسری صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی بعثت سے قبل ابو لہب کے بیٹے عتبہ سے، جبکہ تیسری صاحبزادی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی ابو لہب کے دوسرے بیٹے عتبیہ سے ہوئی تھی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے حکم ملا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قریبی رشتہ داروں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیے، کہ نزول کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پر بنو ہاشم کو جمع کیا اور اللہ کا پیغام پہنچایا، تو اس موقع پر ابو لہب نے کہا، نعوذ باللہ، اے محمد تم ہلاک ہو جاؤ، کیا تم نے ہمیں اسی لیے یہاں بلایا تھا؟ ابو لہب کی اس بیہودہ گوئی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی رنجیدہ اور دل گرفتہ ہوئے، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی اور دلجوئی کے لیے سورۃ المسد میں فرمایا گیا، ٹوٹ جائیں ابو لہب کے دونوں ہاتھ اور وہ خود بھی ہلاک ہو جائے۔ اس پر ابو لہب مشتعل ہو گیا اور اس نے اپنے دونوں بیٹے عتبہ اور عتیبہ کو حکم دیا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیوں
حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم کو طلاق دے کر گھر سے نکال دیں۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی حضرت رقیہ کی شادی اپنے جلیل القدر صحابی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ سے کر دی۔ ان دونوں نے پہلے مکہ سے حبشہ کی جانب ہجرت کی اور پھر چند سال بعد ایک غلط فہمی کے نتیجے میں حبشہ سے مکہ کی جانب واپسی ہوئی، اور پھر ہجرت مدینے کا حکم نازل ہونے کے بعد مکہ سے مدینے کی جانب ہجرت کی۔ عین غزوہ بدر کے روز مدینے میں ان کا انتقال ہو گیا۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری صاحبزادی حضرت ام کلثوم کا نکاح حضرت عثمان بن عفان سے کرا دیا، اور اسی دوہرے شرف کی وجہ سے حضرت عثمان ذو النورین کے لقب سے معروف ہوئے۔ سب سے چھوٹی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے کی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امزاد ہونے کے علاوہ مزید یہ کہ ابتدا سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت و سرپرستی میں بھی تھے۔ ان سے حضرات حسن و حسین رضی اللہ عنہما پیدا ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 صاحبزادیاں زینب، رقیہ، ام کلثوم رضوان اللہ علیہن عین جوانی کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں ہی اس جہان فانی سے کوچ کر گئیں، جبکہ چوتھی اور سب سے چھوٹی اور لاڈلی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے 6 ماہ بعد 28 برس کی عمر میں ہوئی۔ طوفان نوح علیہ السلام کے نتیجے میں کعبۃ اللہ کی عمارت کے نشانات مٹ جانے کے بعد اس کی تعمیر نو کا مقدس فریضہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے فرزند جلیل حضرت اسماعیل علیہ السلام نے انجام دیا تھا، لیکن مرور زمانہ کے ساتھ ساتھ یہ عمارت کمزور اور مخدوش ہوتی چلی گئی۔ خصوصاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب 35 برس تھی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ سے 5 سال قبل مکہ مکرمہ میں ایک زبردست سیلاب آیا تھا، جس کے نتیجے میں کافی تباہی ہوئی۔ اسی سیلاب کی وجہ سے ہی کعبۃ اللہ کی عمارت مزید خستہ و بوسیدہ ہو گئی، حتیٰ کہ اس کے منہدم ہو جانے کا خطرہ محسوس ہونے لگا۔ تب اکابر قریش نے غور و فکر اور باہم صلاح و مشورے کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ قبل اس کے کہ کسی روز یہ عمارت اچانک گر پڑے اور کسی نقصان کا باعث بنے، اسے خود ہی منہدم کر کے اس کی تعمیر نو کی جائے۔ چنانچہ اس منصوبے کے مطابق کعبہ کی قدیم عمارت کو منہدم کر کے اس کی جگہ نئی عمارت تعمیر کی گئی۔ تعمیر نو کے اس کام میں سرداران قریش کے ہمراہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بنفس نفیس شرکت فرمائی۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھاری پتھر اور دیگر سامان تعمیر خود اٹھاتے رہے، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک کندھے زخمی ہو گئے۔ کعبہ مشرفہ کی اس تعمیر نو کا یہ کام جب مکمل ہوا تو حجر اسود کو اس کے مقام پر نصب کرنے کا مرحلہ آیا، تو اس موقع پر سخت اختلاف کی نوبت آ گئی، جس کے نتیجے میں بڑی ہی نازک صورتحال پیدا ہو گئی۔ تلواریں نیاموں سے باہر آ گئیں اور شدید جنگ کا خطرہ منڈلانے لگا، کیونکہ ہر کسی کی یہ خواہش تھی کہ حجر اسود کو اٹھا کر اس کے مقام پر نصب کرنے کا یہ عظیم شرف اور اعزاز اسی کو نصیب ہو۔ آخر باہمی مشاورت کے بعد یہ طے کیا گیا کہ کل صبح سب سے پہلے حرم شریف میں جو کوئی داخل ہوگا وہی اس بارے میں کچھ فیصلہ کرے گا، اور اس کا فیصلہ سبھی کو قبول ہوگا۔ چنانچہ دوسرے روز علی الصبح لوگوں نے یہ منظر دیکھا کہ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں داخل ہو رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آتا دیکھ کر ان لوگوں کی خوشی کی انتہا نہ رہی، اور وہ سب فرط مسرت سے یک زباں ہو کر پکار اٹھے، امین آ گئے، امین آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک زمین پر بچھائی اور حجر اسود کو اٹھا کر اس پر رکھا۔ پھر تمام سرداران قریش سے کہا کہ سب مل کر اس چادر کو اٹھائیں۔ چنانچہ ان سب نے مل کر اس چادر کو اٹھایا اور کعبۃ اللہ تک پہنچایا۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے دست مبارک سے حجر اسود کو اس کے مقام پر نصب فرما دیا۔ یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے مثال فہم و فراست اور حسن تدبیر کی وجہ سے اس عظیم شرف میں وہ سبھی شریک بھی ہو گئے، اور یوں وہ سب مسرور و مطمئن ہو گئے۔
جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان میں باہم پڑی جنگ اور خونریزی کا خطرہ ٹل گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب 35 برس سے تجاوز کر گئی تو طبیعت میں مزید سنجیدگی و متانت کے آثار نمایاں ہونے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر خاموش اور تفکر و تدبر میں محو رہتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت اس ماحول سے مسلسل بیزار رہنے لگی کہ جہاں عقیدہ و ایمان اور اخلاق و کردار کے لحاظ سے چار سو خرابیاں ہی خرابیاں پھیلی ہوئی تھیں۔ ایسے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج میں گوشہ نشینی و خلوت گزینی کی طرف میلان اور رجحان بڑھنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر اہل و عیال کی ذمہ داریوں کا بوجھ تھا، دنیاوی اور کاروباری امور بھی نمٹانا پڑتے تھے، لیکن اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت ان تمام کاموں سے اچاٹ رہنے لگی۔ آخر نوبت یہاں تک پہنچی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر کئی دنوں کی خوراک اپنے ہمراہ لیتے، جو کہ پانی اور ستو پر مشتمل ہوتی، اور مکہ شہر سے کچھ فاصلے پر جبل نور نامی پہاڑ کی بلند و بالا چوٹی پر واقع غار حرا میں جا بیٹھتے، دنیا سے الگ تھلگ۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے مسلسل کئی دن قیام فرماتے، اللہ کی قدرت کے بارے میں غور و فکر میں منہمک و مستغرق رہتے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی خاص مقصود حقیقی کے بارے میں کچھ علم نہیں تھا، البتہ تلاش حق کی ایک جستجو تھی، ایک عجیب لگن تھی جس نے بے چین کر رکھا تھا۔ اس کیفیت میں وقت گزرتا چلا گیا، جیسے جیسے آفتاب نبوت کے طلوع ہونے کا وقت قریب آتا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قدرت کے اسرار و رموز منکشف ہونے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اکثر خواب نظر آتے، اور خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ دیکھتے، جلد ہی حقیقت کی دنیا میں بھی وہی منظر سامنے آ جاتا۔ خوابوں کا یہ سلسلہ تقریباً 6 ماہ تک جاری رہا۔ اسی کیفیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب 40 سال ہو گئی تو ایک روز جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حسب معمول غار حرا میں ذکر و فکر اور عبادت پہ مشغول تھے کہ اچانک وہاں کوئی اجنبی شخص نمودار ہوا، جو کہ در حقیقت امین الوحی حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے۔ اس نوارد یعنی جبرائیل امین علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ کر کہا، اقرا، یعنی کہ پڑھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، ما انا بقاری، یعنی میں تو پڑھا ہوا ہی نہیں ہوں۔ اس پر جبرائیل نے دوبارہ کہا، اقرا، یعنی پڑھو، اور آپ نے پھر وہی جواب دیا، میں تو پڑھا ہوا ہی نہیں ہوں۔ تب جبرائیل امین علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گلے سے لگا کر قدرے بھینچا اور پھر چھوڑ دیا۔ اس کے بعد تیسری بار کہا، پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، جس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا، پڑھ، اور تیرا رب بڑا مہربان ہے، جس نے قلم کے ذریعے سکھایا، جس نے انسان کو وہ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ یہ تھی سب سے پہلی وحی جو خالق کائنات کی طرف سے اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب نازل کی گئی۔ تمام آسمانی کتابوں میں سب سے آخری و افضل کتاب کا یہ سب سے پہلے نازل ہونے والا حصہ تھا، جس میں انسان کو اس کے خالق و مالک کی طرف سے تحصیل علم کا حکم دیا گیا۔ اس سے دین اسلام میں علم کی اہمیت واضح ہوتی ہے، اور یہ حقیقت ثابت ہوتی ہے کہ دین اسلام علم و معرفت اور حکمت و بصیرت کا دین ہے۔ ناظرین، امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو جلدی سے سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔